ایک چوڑیاں بیچنے والے کو مجھ سے پیار ہو گیا۔ کیا کمال کی محبت تھی یار اس کی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہاں کی مشہور ترین چیز میرے لیے تحفے میں لے کر آتی تھی، اور وہ میری خاطر میرے شہر میں 4 سال تک رہی۔ وہ روزانہ میری منتیں کرتی رہتی تھی اور میرے سامنے بچوں کی طرح روتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو، اور میرے مسلسل انکار کرنے پر وہ اپنے آبائی گاؤں میلسی میں چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ شاہ رکن عالم کی دربار پر گیا۔ میں ادھر دربار پہ کھڑا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑا، اور میں نے دیکھا تو وہی چوڑیاں بیچنے والی تھی۔ خوشی کے مارے وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میری دعا رنگ لے آئی، تیرا دیدار ہو گیا، میری عید ہو گئی۔ میں جب بھی دربار پر آتی تھی تجھے مانگتی تھی، اب بھی تیرے لیے بیٹھی ہوں، میں نے شادی نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بھیک مانگنا، چوڑیاں بیچنا، یہ سب میرا قصور تو نہیں، یہ میری قسمت کا قصور ہے، تو سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ وہ سب کے سامنے گلے لگ کر مجھے رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ صرف ایک بار میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ وہ میرے پاؤں تک پڑ گئی تھی، سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، وہاں میری بہت بے عزتی ہوئی۔ تو میرے دوستوں نے کہا کہ یار کیا ہوا ہے، چلو ایک بار ہو آتے ہیں، تو میں نے ہاں کر دی۔ وہ خوشی کے ہمارے گاڑی میں بھاگ کر بیٹھی۔ اس کا گھر 50 کلومیٹر دور تھا، سارے راستے وہ بہت خوش تھی۔ ہم اس کے گاؤں پہنچ گئے، وہاں سب گھر کچے تھے، لیکن صفائی پکے گھروں سے بھی زیادہ تھی۔ سب لوگ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس کی سب سہیلیاں جمع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے ہمارے لیے کیا مزے کا کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے اس کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ لڑکی تو سارا دن ہر وقت تمہارے نام کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ اور پھر جب ہم واپس آنے لگے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ یہ سب تیرا قصور نہیں، یہ سب میری قسمت کا کام ہے، جو میں چوڑیاں بیچنے والے کے گھر پیدا ہوئی۔ بڑی مشکل سے ہم نے اسے چپ کروایا اور پھر ہم واپسی کے لیے نکل آئے۔ میں کار کے شیشے میں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہماری گاڑی کو تب تک دیکھتی رہی جب تک گاڑی اس کی نظروں سے دور نہیں ہوئی۔ وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ پھر ایک دن میرا اس سے ملنے کو دل کیا تو میں اس کے گاؤں چلا گیا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا سب کچھ چھوڑ گئی تھی، اور ایک دن اس لڑکی کی موت ہو گئی۔ مجھے اس سے محبت تو نہیں تھی، پر میں آج بھی اسے یاد کرتا ہوں، اور ہر سال عید کے دن میں اس کی قبر پر جاتا ہوں۔ تیرے بعد نظر نہیں آتی مجھے کوئی منزل، کسی اور کا ہونا میرے بس کی بات نہیں۔